السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، تیسرے سبق کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو اسی تیسرے سبق کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ، خالی جگہ پور کیجئے فیما یلی، نیچے کی، فیما یلی کا معنی نیچے کی خالی جگہ پور کیجئے مناسب کلمے کو رکھ کر، بوضع کلمۃ مناسبۃ یعنی مناسب کلمہ رکھ کر۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ خبر بنے گی، شروع کے اندر مبتدا لانا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو یہ تو خبر بنے گی۔ اب شروع میں مبتدا لانا ہے، تو یہاں پر کوئی بھی لفظ معرب باللام لے آئیں گے۔ تو مثلا نظیفن ہے، یہاں پر نظیفن کا معنی صاف ستھرا، تو اب یہاں پر کوئی بھی ایک لفظ لائیں گے جو مناسب ہو۔ مان لو یہاں پر آپ پائیں گے المندیل نظیفن، رومال صاف ستھرا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر مکسورن کا معنی ٹوٹا ہوا، تو یہاں پر آئے گا الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جو بھی آپ کو لانا ہو، یہ تو ایک مثال ہے، الکرسی ہو، جو بھی آپ لانا چاہو لا سکتے ہو۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، جو بھی لاؤ۔ تو یہ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ البیت قریب، گھر نزدیک ہے۔ البیت بعید یا المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المدرس واقف، استاد کھڑے ہیں۔ المہندس جالس، انجینئر بیٹھا ہوا ہے۔ الولد کبیر، لڑکا بڑا ہے۔ البیت قدیم، گھر پرانا ہے۔ المسجد جدید، مسجد نئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نئے الفاظ، الکلمات الجدیدۃ یعنی نئے کلمات۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ میلا، نظیف صاف ستھرا، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری وزنی، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا، جالس بیٹھا ہوا۔ نجم تارا، اب یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اگلے ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جس اسم کے نکرہ کے اوپر ال لگائیں گے تو ال لگانے کی وجہ سے پیچھے تنوین نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ نجم تنوین ہے، لیکن جیسے یہاں پر ال لگایا گیا پیچھے سے تنوین ہٹ گئی، لیکن اوپر جو اس سے پہلے جو سبق تھا اس کے اندر لام پڑھا جاتا تھا ال، لیکن یہاں پر دیکھیے ال نہیں بولتی، بلکہ یہ نون جو ہے، یہ نجمن کا جو نون ہے اس کے اوپر تشدید لگا کر حمزہ کو اس کے ساتھ ملا دیا النجم، نجمن النجم تارا۔ تو یہ نون جو ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے۔ آگے آئے گا کون کون حروف شمسیہ ہے، کون حروف قمریہ ہے۔ تو اس میں نکرہ ہو اور اس کے شروع کا حرف جو وہ اگر قمریہ حروف قمریہ میں سے، جب اس کے اوپر آپ ال داخل کریں گے تو اس لام کا تلفظ کریں گے، یعنی لام پڑھیں گے۔ مثلا ولدن، کہ ولدن میں یہ واو ہے، شروع میں واو ہے، جیسے ہی ال لگایا تو الولد لام پڑھا گیا، الولد۔ جبکہ یہاں پر دیکھیں نجمن، جیسے ہی ال لگایا گیا تو النجم نہیں پڑھا گیا، یعنی لام کا تلفظ نہیں ہوا، بلکہ نون جو ہے اس نون کے ساتھ حمزہ کو ملایا گیا
النجم، تو یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، نون جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر یہ نون کے ساتھ ملا دیں گے، یہ ل کو نہیں پڑھیں گے، لکھیں گے صحیح لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ آ رہے آگے چل کر حروف قمریہ کون کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون کون سے ہیں، اگلے سبق کے اندر آ رہا ہے۔ نجم تارا، النجم تارا، رجل مرد، الرجل مرد یا آدمی، دیکن مرغا، الدیکو مرغا، طالب طالب علم، الطالب طالب علم۔ النجم بعید، تارا دور ہے، الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے، السکر حلو، چینی میٹھی ہے، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے، الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے، الدفتر جدید، کاپی نئی ہے، التاجر غنی، بیوپاری مالدار ہیں۔ اگر یہ نون کے بجائے اگر با پڑھا جائے، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، غنیون کی جگہ پر اگر آپ گبیون پڑھیں گے با کے ساتھ گبیون، تو اس کا معنی ہوتا ہے کند ذہن، یعنی جو آدمی پڑھنے کے اندر کند ذہن ہو، یعنی ہوشیار کا الٹا۔ طلبہ جو ہوتا ہے کچھ ہوشیار ہوتے ہیں اور کچھ ہوشیار نہیں ہوتے، جو ہوشیار ہو اس کو تو ذکیون کہا جاتا ہے، لیکن جو ہوشیار نہ اس کو غبیون کہتے ہیں، جس کو کند ذہن کہا جاتا ہے۔ تو ایک غنیون میں جو نون ہے اگر اس کی جگہ پر آپ با بنا دے غبیون، تو اس کا معنی ہوتا ہے کند ذہن۔ جیسے حمار گدھا، تو اس ہا کے اوپر اگر ایک نقطہ آپ چڑھا دے خمار، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے دو پٹا۔ عورتیں جو اپنے سر کے اوپر ڈالتی ہے اس کو دو پٹا بولتے ہیں، تو اس کو خمار عربی میں کہتے ہیں، خمار دو پٹا یا اورنی۔ التاجر غنی، بیوپاری مالدار ہے، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے، الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے یعنی ٹیسٹی، الطبیب طویل والمدرس قصیر، استاد ڈاکٹر لمبا ہے اور استاد پستہ قد ہے یعنی ٹھنگنا۔ طویل ان کا معنی لمبا اور قصیر ان کا معنی پستہ قد، جس کو ٹھنگنا بولتے ہیں، ڈاکٹر لمبا اور استاد ٹھنگنا۔ اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات، پڑھ اور لکھ کلموں کے آخر کو اعراب دے کر۔ الباب دروازہ، التاجر، یہاں پر دیکھیے التاجر نہیں کہیں گے، جیسے یہاں پر ال پڑھا گیا الباب، تو یہاں پر ال نہیں کریں گے بلکہ التاجر، الباب دروازہ، التاجر بیوپاری، النجم تارا، القمر چاند، الدیک مرغا، الماء پانی، السریر چارپائی، البیت گھر، المسجد مسجد، الرجل آدمی یا مرد، السکر چینی، الورق ورق۔ املاء الفراغ فیما یلی، نیچے کی خالی جگہ پور کیجئے، بوضع کلمات مناسبت، مناسب کلموں کو رکھ کر۔ اب یہاں پر یہ کیا بنے گا، یہ خبر بنے گی، اور یہاں شروع میں آپ کو مبتدا لانا ہے معرب باللہ، تو کوئی بھی لفظ لائے یہاں پر جو بھی مناسب ہو، جیسے غنی ان کا معنی مالدار، یہاں پر کوئی بھی لفظ لیا ہو، مثلا الرجل غنی، آدمی مالدار ہیں، السکر حلو، چینی میٹھی ہے۔ الولد مریض، لڑکا بیمار ہے، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، الطبیب طویل والمدرس قصیر، الطبیب طویل ڈاکٹر لمبا ہے، المدرس قصیر استاد ٹھنگنا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے اختر کلمۃ من القائمۃ با تناسب الکلمۃ التی فی القائمۃ ا، یعنی قائمۃ کا معنی کہتے ہیں، یہ ویسے قائمۃ کے معنی فہرست کے بھی ہوتے ہیں، یہاں پر مراد یہ کالم ہے،
تو ایک کلمات با کالم میں جو کلمہ ہے، جو کلمات ان میں سے کوئی کلمہ چن جو مناسب ہو اس کلمے کے جو آ کالم میں، یعنی یہاں پر یہ مطلب اس کو جوڑ کا ملانے کا یہ کہ ان کے سامنے ان میں سے کیا آئے گا، دکان کے سامنے سے ان میں سے کیا آئے گا، تو ان میں سے چننا ہے۔ اختر کا معنی چن لے، کلمتن ایک کلمہ، من القائمت ب کے کالم میں سے کوئی کلمہ چن جو مناسب ہو اس کلمے کے جو آ کالم میں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر الطالب، ان میں سے اس کے سامنے کیا آئے گا، چننا ہے، تو اس کے الطالب کے سامنے آئے گا مریدن، الطالب مریدن، طالب علم بیمار ہے۔ الدکان، دکان، اس کے سامنے کیا آئے گا، یہ مفتوحن آئے گا، الدکان مفتوحن، دکان کھلی ہوئی ہے۔ التفاح، اس کے سامنے کیا آئے گا، لذیذن آئے گا، التفاح لذیذن، سیب مزیدار ہیں۔ الماء، اس کے سامنے حارن آئے گا، الماء حارن، پانی گرم ہے۔ الحجر، اس کے سامنے ثقیل آئے گا، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ القلم، اس کے سامنے مکسور آئے گا، القلم مکسور، یعنی قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ حلون کا معنی میٹھا، مریدن بیمار، الدکان دکان، غنی مالدار، طویل لمبا، فقیر غریب، قصیر پستہ قد یا ٹھنگنا۔ التفاح سیب۔ یہ تھا سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کون کون سے ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ آنے والی اگلا جو سبق ہے اس کے اندر یہی ہے، حروف قمریہ کون ہیں اور حروف شمسیہ کون ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔